یہ جو مولوی ہیں، ہے کوئی عالم جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں شریعت پر کاملاً عمل پیرا ہوں؟ شریعت کا جو سب سے اہم جز ہے وہ ہے باطنی شریعت، نفس کو پاک کرنے والا، جس کا بار بار قرآن نے ذکر کیا ہے، قد افلح من تزکا۔ ارے شریعت پر عمل کر لو تو کامیاب ہو جاتے تم شیعہ سنی وہابی دیوبندی نہ بنتے اگر شریعت پر ہی عمل پیرا ہوتے، کیونکہ شریعت پر جو عمل پیرا ہوتا ہے اس کی تو قرآن نے گارنٹی۔ جو شریعت کا دعویٰ کرے اس کو کہو تزکیہ نفس کا باب چھیڑو پہلے۔ جو شریعت پر عمل کرنے کا دعوے دار ہو اس کو کہو کہ پہلے اس شریعت کا ذکر کرو جو شریعت اندر کو پاک کرتی ہے۔ اس شریعت کا ذکر پہلے ہوگا جس کی گارنٹی خدا نے لی ہے۔ کیا خدا نے اس بات کی گارنٹی لی ہے کہ اس نے داڑھی رکھ لی تو جنت میں چلا جائے گا یا کامیاب ہو جائے گا؟ ان چیزوں کی گارنٹی خدا نے نہیں لی ہے۔ قرآن نے جو گارنٹی شریعت کی لی ہے وہ شریعت مطہرہ ہے، شریعت باطنیہ ہے، نفس کو پاک کرنے والی وہ شریعت ہے جس کی اللہ نے گارنٹی لی ہے۔ جن چیزوں کی اللہ نے گارنٹی لی ہے ان پر مسلمان عمل پیرا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر گارنٹی دیتا ہے قد افلح من تزکا، اور پھر یوم محشر کی بھی گارنٹی دیتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آت اللہ بقلب سلیم۔ نہ تم نفس کو پاک کر رہے جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، نہ تم قلب کو پاک کر رہے جس کی گارنٹی یوم محشر کی اللہ نے دی ہے۔ تم تو لگے ہوئے ہو شیعہ سنی وہابی دیوبندی جھوٹے پیروں میں، تم تو داڑیاں ناپ رہے ہو، تم تو اماموں کے پیچھے جا رہے ہو۔ وہ کہاں گیا پیغام قرآن جس میں نفس کو پاک کیا جاتا تھا؟ کامیابی کیوں ہے نفس کو پاک کرنے کی؟ کہ جس کا نفس پاک ہو گیا وہ کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ جب بھی وہ نماز پڑھے گا، ساری زندگی میں 2 رکعت بھی پڑھی تو خالص نیت کے ساتھ رب کے لیے پڑھے گا، کبھی بھی مشرک نہیں بن سکتا۔ یہ تعلیم ہے جس تعلیم کو بیان کرنے سے ابو ہریرہ کانپ گئے تھے۔ کہا کہ مجھے 2 طرح کا علم ملا ہے، ایک تمہیں بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو، کیونکہ دوسرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ سارے سجدے نمازیں قرآن پڑھنے کے باوجود بھی بچو تو مشرک ہے۔ بڑی بڑی داڑیاں والے، بڑے بڑے عمرے کرنے والے، بڑے بڑے حاجی پاجی، بڑے بڑے کتابوں کو لادنے والے، تہجد گزار، اگر ان کو یہ باطنی علم کہے گا کہ تو مشرک ہے تو وہ تجھے قتل ہی